اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی ادعونی استجب لکم. پروردگار متعال کا ارشاد ہے کہ تم مجھے پکارو میں تجھے جواب دوں گا. ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ دعا ہے. جس طرح دوسرے عبادات کے آثار ہیں، دعا کے بھی آثار ہیں انسان کی زندگی پر، انسان کی تربیت پر. اور ان آثار میں سے ایک یہ ہے کہ دعا انسان سے تکبر کی لعنت کو ختم کر دیتی ہے. تکبر کا معنی کیا ہے؟ خود پسندی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنے لیے ایک مقام بنانا جو وہ اس مقام کا اہل نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں تواضع ہے، فروتنی ہے، اپنے آپ کو نیچا کر کے دکھانا. یہ ہے تکبر کے مقابلے میں فروتنی. تو یہ بہت بڑی لعنت ہے، گناہ کبیرہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا. اس نے اپنے لیے ایک مقام کو بنایا تھا کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرنے کا، تو کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. تو یہ آگ سے پیدا ہونا اپنے لیے فضیلت سمجھتے تھے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. لہٰذا اپنے لیے ایک مقام بنایا تھا. اللہ کے حکم سے انکار کیا تو اللہ نے اسے ملعون بنایا ہمیشہ کے لیے اور اپنی بارگاہ سے نکال دیا. اللہ کے حکم کے انکار کی وجہ سے اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. لہٰذا جو شخص دعا سے انکار کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی عبادت سے انکار کر رہا ہے. آیت مجیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، میری عبادت سے سرپیچی کرتے ہیں، وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. جو شیطان کا مقام ہے، جو شیطان کی جگہ ہے، وہاں پر یہ بھی پہنچیں گے جو میری عبادت سے انکار کرے. تو خداوند متعال نے دعا کو عبادت سے تعبیر کیا ہے اس آیت مجیدہ میں. اور جو دعا سے انکار کرے اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. یقیناً یہاں پر جو ہے اس کے بعد رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو یقیناً انسان دعا کے ذریعے سے اپنی ذلت کو اپنے آپ کو ذلت کے ساتھ، پستی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جب خدا کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اس کے اندر جو تکبر جیسی لعنت ہے، جو بری صفت ہے، وہ انسان سے ختم ہو جاتی ہے. تو اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے وسیلے سے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، پروردگارا ہمیں اس ماہ مبارک سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.